حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو اس بات کی فکر لگ جائے نا ایک دن میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، یہ فکر ہی اس انسان کی اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ جب ہم اس سوچ کو اپنے ذہن میں پنپنے ہی نہیں دیں گے کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے یا نہیں، ہمیں تو سبق یہ پڑھا دیا گیا کہ فلاں سفارش کر لے گا، فلاں ایسا کر لے گا، فلاں، لیکن کبھی آیت الکرسی پڑھ کے دیکھو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکے گا؟ اگر یہ قرآن کریم سچا ہے، سفارش کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت سے۔ جس کے متعلق سفارش کی اللہ اجازت دیں گے سفارش ہوگی، مگر نہ نہیں۔ اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں جن کی سفارش کی بھی جائے گی تو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ سورۃ مدثر پڑھ کے دیکھ لیں، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور جو شخص اللہ کے احکامات کو سننے کے باوجود نہیں مانتا، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے سفارش بھی کرے گا تو میں اس کی سفارش کو قبول نہیں کروں گا ایسے بندے کے حق۔ اس لیے ہمیں تھوڑا سا جن خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں ان سے باہر نکلنا ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون کبھی بدلا نہیں کرتا ہے۔ ہم دنیا کو دیکھ کے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، جو دنیا کے روح ہو اسی پہ چل جاتے ہیں، لیکن اللہ اپنے قانونوں کے مطابق ہمیں ملے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت بھی بات ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت کی بھی بات ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ وآتته الدنیا وہی راغمۃ، جو شخص آخرت کی فکر رکھتا ہے، اللہ کی ملاقات کی امید رکھ کے اپنے رویوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو بدلتا ہے، کہا اللہ اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں، جو بھی اس کے پاس ہے مطمئن اپنی زندگی گزار رہا ہے۔